السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ قابل قدر شیخ الجامعہ، قابل احترام اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ، آج کی یہ جو مجلس ہے تعلیمی نقطہ نظر سے ایک مختلف مجلس ہے اور طلباء کی ایک حسین قدم کے لیے ہمت افزائی کے لیے مجلس ہے۔ میں شیخ الجامعہ کا، شیخ معاذ اور دیگر اساتذہ اکرام، شیخ ہاشم وغیرہ، جن لوگوں نے طلباء کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے مادر علمی کے لیے اپنے دل میں جگہ دیں، ہمدردی رکھیں، شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام اساتذہ اور طلباء طالبات کو ہمیشہ ادارے کے ساتھ جڑے رہنے، ادارے کی ہمدردی، خیرخواہی اپنے دلوں میں ہمیشہ رہنے، ہم جہاں بھی رہیں لیکن ادارے کی بھلائی، ادارے کی خیرخواہی اپنے دلوں میں رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اچھا قدم ہے جو طلباء طالبات نے اٹھایا ہے۔ ہندوستان کے اندر بہت سارے مدارس ہیں، وہاں بھی ہمیں ایسے نمونے ملتے ہیں کہ وہاں کے طلباء نے اپنے مادر علمی کے لیے کتابوں کی شکل میں تحفے تحائف دیے اور اپنے مادر علمی کا تعاون کیا۔ اسلام میں صلہ رحمی کی باتیں ہوتی ہیں، صلہ رحمی پر بڑی فضیلت اور ترغیب دلائی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک صلہ رحمی ہی ہے، کیونکہ ہم لفظ ادارے کے لیے مادر علمی استعمال کرتے ہیں، گویا ہم اس کے بچے ہیں، فرزند ہیں، گویا ہم اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دوگنا اجر دے گا، ایک صدقے کا اجر دے گا، ایک صلہ رحمی کا اجر دے گا۔ اور خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، بلکہ جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں فرشتے دعا دیتے ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، روزانہ 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں، ایک خرچ کرنے والوں کے لیے دعا دیتا ہے اور ایک بخیلی کرنے، خرچ نہ کرنے والے کے لیے بربادی کی بد دعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے مختلف ہیں، نیکی کے راستے مختلف ہیں، بے شمار راستے ہیں نیکی کے، یہ بھی نیکی کا ہی راستہ ہے جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، تو فرشتہ دعا دیتا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں نیکی کی راہ میں، اے اللہ ان کا بدلہ عطا فرما، ان کا عوض عطا فرما۔ تو فرشتے کی دعا ضائع نہیں جائے گی، ضرور آپ اس فرشتے کی دعا کے مستحق ہیں جو اس میں حصہ لیے ہیں یا لیں گے زندگی بھر۔ ایک فرشتہ بد دعا دیتا، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا، اپنے مال و دولت کو رکھتا ہے یا بیجا خرچ کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، فضول کرتا ہے، برائی کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صحیح نیکی کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو گویا ممسک ہے، بھلائی کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو برباد کر دے، تباہ کر دے۔ تو بھائیو، عزیز بچوں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ایسی نیکی کے کاموں میں، اور ایسے بچوں کی ہمت افزائی کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی سورہ منافقون کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ لوگوں خرچ کرو وہ مال جو ہم نے تم کو دیا ہے، یہ ہم نے دیا، اللہ کریں ہم نے دیا ہے، اس میں سے تم خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آئے، اور موت کے فرشتے کو دیکھ کر تم یہ دعا کرنے لگو اور اللہ سے درخواست کرو کہ ہمارے پالنہار ہمیں کچھ مہلت دے دو، تھوڑا وقت دے دو، میں نے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، وہ میں خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، نیکی کی راہ میں دوں گا اور میں نیک بننے کی کوشش کروں گا۔ تو اس وقت کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ تو ہم ابھی زندگی نوجوان ہیں، نوجوانی کی عمر سے ہی دینے کی عادت ڈالنا چاہیے، خرچ کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ہمیشہ ہمارے استاد مولانا خلیل الرحمن اعظمی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،
وہ ہمیں آخری سال فضیلت کے ساتھ جب نصیحت اساتذہ کرتے ہیں ان میں ایک نصیحت ان کی یہی تھی کہ تم ایسے عالم بنو، دینے والے عالم بنو، لینے والے نہ بنو۔ تو ہم علماء کو بھی دینے والے بننا چاہیے۔ ہم انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء بھی دیتے تھے، انبیاء بھی دیتے تھے۔ بچوں ہمیں بھی دینے کی عادت ڈالیں، چاہے ہماری طاقت کتنی بھی ہو۔ 1 روپیے کی طاقت ہے تو 1 روپیہ دو، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ اپنے اخلاص کو دے کر قبول کرے گا۔ تو لائبریری کے اندر یہ کتابوں کا اضافہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ 3 چیزیں مرنے کے بعد انسان کو اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں، ان میں سے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک تو علم ہے آپ کے پاس، پھر علم کے علاوہ یہ صدقہ جاریہ جو کتابوں کی شکل میں رہے گا، اس سے بھی آپ کو ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مجلس میں زیادہ بولنا نہیں ہے، یہ کچھ مواد میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی روشنی میں ہمارے سلف صالحین کی تو بے شمار مثالیں ہیں، صحابہ کی، تابعین کی، بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت کچھ دیا۔ لیکن ہم کو بھی دینے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ہم علماء ہیں، بچپن سے ہی عادت ڈالنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تربیت کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بچوں کو ایک باپ خرچ کر رہا ہے تو بچے کے ہاتھ سے دلوانا چاہیے تاکہ بچے کو بھی خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ تو آپ کی یہ عمر ہے، اس عمر میں جو بھی آپ کو ابھار رہے ہیں خرچ کرنے پر، وہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، بہترین تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی اس تربیت کو، اس اسلوب کو قبول فرمائے۔ تو آپ نے جو کچھ ادارے کے لیے دیا ہے، یہ ابھی کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے آپ جاری رکھیے۔ یہ مادر علمی ہے، میں نے بتایا نا، صلہ رحمی ہے یہ۔ زندگی بھر کے لیے آپ ادارے سے جڑے رہیے، زندگی بھر آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے زندگی بھر آپ ادارے سے تعاون کرتے رہیے۔ آپ جس قسم کا تعاون کر سکتے ہیں ہر قسم کا تعاون کرتے رہیے۔ یہ لائبریری ہے، اس میں پڑھنے کی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بھی بہت بہترین تعاون ہے۔ کتاب بہت اچھی چیز ہے، کتاب کے بڑے فوائد ہیں۔ آج زمانہ ترقی کر گیا ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، لیکن اس میں وہ سکون نہیں ہے جو کتابوں میں ہے۔ ایک انسان جب کتاب پڑھتا ہے اس کا علم سینے میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم وہی مطالعہ ایک موبائل میں کرتے ہیں، لیپ ٹاپ میں کرتے ہیں، وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ غور کرنے کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں، میں نے غور کیا ہے کہ عمل کا جو جذبہ یا ان عبارتوں کو یاد کرنے کا جو جذبہ، حفظ کرنے کا، کتاب میں جس طرح پڑھتے پڑھتے انسان کو ہوتا ہے، بار بار پڑھیں گے، یاد کریں گے، وہ سکون و اطمینان ان چیزوں میں نہیں ہے۔ نئے ترقی یافتہ سہولتیں تو ہیں لیکن کتاب واقعی خیر الجلیس ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس لیے کتاب پڑھتا ہے تو انسان کو نیند آتی ہے، سکون آتا ہے، دل و دماغ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہی نئی ترقی یافتہ زمانے کی چیزوں میں بھی اگر آپ مطالعہ کریں سکون نہیں ہے، اس میں نیند نہیں آتی، آدمی کو جو ہے بے قراری، بے چینی ہے، آدمی سو نہیں پاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کتاب کی اگر جگہ پر اہمیت ہے۔ بہرحال آپ لوگ جو ہے جو بھی آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے، ادارے کے لیے تعاون کیا ہے، اللہ آپ کے صدقہ خیرات کو قبول فرمائے۔ ادارے والے، اساتذہ آپ کے حق میں دعا دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ آپ صحابہ اکرام سے صدقہ خیرات لے کر آپ ان کے حق میں دعائیں دیجئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر تو اپنی رحمت نازل فرما، کیونکہ وہ صدقہ خیرات کرتے تھے لے کر دعائیں دیتے تھے۔ ہم بھی دعا دیتے ہیں آپ کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے والدین کے مال میں، آپ کے علم میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔